السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أما بعد، دعاؤه صلى الله عليه وسلم عند الرعد والسحاب والريح. أخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق قال: اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وأخرج الشيخان والترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وعند أبي داود عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك العمل وإن كان في صلاة خففها ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شرها، فإن مطر قال: اللهم صيبا هنيئا. قابل احترام بزرگ و دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں ہم سب پر، اس میں ایک بہت بڑا احسان مسنون دعاؤں کا ہے۔ جو مسنون دعائیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے دل میں، آپ کے قلب مبارک پر ڈالی گئی، جیسے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، حضرت آدم علیہ السلام کے قلب مبارک میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کے کلمات اللہ نے ڈالے۔ اس کو کہتے ہیں القائی، کہ اللہ کی طرف سے آپ کے قلب مبارک پر ڈالی جانے والی، یہ بہت اس کی طاقت، اس کی تاثیر، اس کا نور بہت ہی زیادہ ہے۔ تو مسنون دعائیں جو ہے یہ بہت اہم ہیں، لیکن عام طور پر اس میں بڑی غفلت ہے، اور اس غفلت کی وجہ سے بڑی جو خیر کے موقع ہوتے ہیں، اللہ سے لینے کے موقع ہوتے ہیں، اللہ سے مانگنے کے جو موقع ہوتے ہیں، آدمی اس میں غافل ہو کر محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں جو ہے مسنون دعاؤں کے ذریعے سے ایک طرف اس غفلت کو ہٹایا گیا۔ دیکھیں، مقصد زندگی جو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اللہ کو یاد رکھنا ہے، یہ مقصد زندگی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرو۔ ذکر کثیر، کثرت یعنی آدمی جو ہے کسی عمل میں اللہ تعالیٰ نے کثیر کا لفظ نہیں فرمایا۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ تعالیٰ کوالٹی بیان کر رہے ہیں، ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں کثرت کے ساتھ، یعنی کوئی لمٹ نہیں۔ تو اب کثرت سے ذکر کیسے ہو؟ کیا آدمی اپنا کام کاج سب چھوڑ کر ذکر کے لیے بیٹھ جائے؟ تو یہاں پر مفسرین نے ایک بات یہ بتائی ہے کہ کثرت ذکر سے مراد اس وقت کی مسنون دعا ہے۔ جیسے مسجد میں آئے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، جب تک ہم مسجد میں بیٹھے ہیں یہ ہمارا پورا عبادت۔ مسجد سے نکلے، اللہم انی اسألک من فضلک، باتھ روم گئے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کھانا کھا رہے ہیں، بسم اللہ، کھانے سے فارغ ہوئے، الحمدللہ، سواری میں بیٹھے، بسم اللہ۔ تو ہماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں ہماری 24 گھنٹے کو گھیرے ہوئے قلعہ ہے نا، جسے یہ ہم لوگ بیٹھے ہیں تو ماشاءاللہ جیسے یہ چاروں دیواریں ہمیں کس طرح گھیری ہوئی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں ہماری زندگی کو اس طرح احاطہ کیے ہوئے۔ آپ دیکھیں، صبح اٹھنے سے لے کر سونے تک اور پیدائش سے لے کر موت تک
ایک ایک حرکت کی دعا ہمیں بتائی، لیکن کیا ہے، اسباب کی دنیا ہے، میٹیریلزم ہے، مادیت ہے، سوچ روحانیت اسپریچولیٹی نہیں ہے، روحانیت نہیں ہے، تو ہمارا ذہن ادھر نہیں جاتا، تو غفلت غالب آ جاتی ہے۔ آدمی جو ہے زندگی میں مسائل میں گزرتا ہے، حالات میں گزرتا ہے، توجہ ادھر نہیں جاتی کہ بھئی کچھ میں اللہ سے مانگوں۔ کیسے؟ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل سے فرمایا کہ معاذ، ایک دعا میں ایسے تمہیں بتاؤں، یمن کا ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے برابر بھی اگر قرضہ ہو اللہ تعالیٰ اتار دیں گے، پڑھتے رہو یہ دعا۔ ایک صحابی بڑے غمگین تھے، غم، پریشان اندر سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دعا بتائی، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے غم میں ہو، یہ دعا پڑھو۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ نے میرے غم کو اور ہم کو جو ہے نا دور کر دیا۔ تو کیونکہ دعا کا تعلق یقین کے ساتھ ہے، جب یقین کے ساتھ بندہ دعا کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو بناتے ہیں۔ اور خاص طور پہ مسنون دعائیں جو ہے نا، اس میں ہاتھ اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی چھینک آئی الحمدللہ، یعنی اور کھانے کے لیے بیٹھے بسم اللہ، یعنی کتنی آسان چیزیں ہیں۔ تو یہ مسنون دعائیں ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے میں نے 3 باتیں مجھے عرض کرنی، ایک بات یہ ہے کہ ذکر کثیر، کثرت سے ذکر کا ایک طریقہ کیا ہے، یہ دعائیں وقتاً فوقتاً پڑھتے رہنا۔ وقت گاڑی میں بیٹھے بسم اللہ، گھر میں گئے گھر کے اندر دعا، گھر سے نکل رہے گھر سے باہر کی دعا۔ تو اس میں، اس صفت میں، اس کوالٹی میں بھئی یہ بہت کثرت سے ذکر کرنے والے اللہ شامل کر لیں گے۔ دوسری جو نعمت ان دعاؤں کے ذریعے ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے، ہمارا ایمان، ہمارا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم جو ہے اپنے گھروں میں مسنون دعاؤں کا جو ہے نا ماحول بنانا، صبح و شام کی دعا، بچوں کو ریمائنڈ کرتے رہنا، کھانے پینے، سونے کی، کپڑا پہننے کی، یہ جو ہے نا وقتاً فوقتاً ان کے دل میں ڈالتے رہیں گے۔ مسنون دعاؤں سے ایمان بنتا ہے، مسنون دعاؤں سے اللہ سے تعلق بنتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، زبان پر بار بار اللہ کا نام، اللہ کا نام آ رہا ہے، تو پھر کیا ہے، بچوں کے دل میں یقین بن رہا ہے کہ بھئی ہم اللہ سے، اور کسی کوئی ماں باپ اپنے بچے کو اللہ سے جوڑ دینا، یہ اس سے بڑا سرمایہ نہیں ہے، اس سے بڑی دولت نہیں ہے کہ بھئی وہ اللہ سے لینے والا بن گیا۔ تیسری جو چیز ہے، ہر دعا میں یہ ایک پیغام ہے، جو تمہیں یہ دعا پڑھ رہے ہیں، جس وقت کی دعا پڑھ رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، وہ نعمت کا شکر ادا کرو۔ جیسے باتھ روم سے نکلے، باتھ روم یعنی استنجا ہو جانا، باتھ روم صاف، پیٹ صاف ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی۔ جیسے ہی ہم نکلتے ہیں باتھ روم سے، ایک دعا ہے، الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، اذهب عني الاذى، تکلیف دے کی چیز دور کر دیا، فوراً ہمیں وہ نعمت یاد آتی، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ ورنہ جو ہے نا روٹین میں جانا آنا ہوتا رہے گا تو ذہن میں پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ جیسے وہ ایک محدث کا مشہور قصہ ہے، ان کی جو ہے ان کا پیشاب بند ہو گیا، آپریشن ہوا، آپریشن ہو کر ان کو جو ہے ٹیوب کے ذریعے سے پیشاب ان کا جو ہے نکالا جا رہا تھا۔ کسی نے ان سے پوچھا جا کر، سب خیریت ہے، کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، بس اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے کہ یہ میری نعمت کی ناقدری میں نے کی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں استنجا، پیشاب آسانی سے ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے، جب یہ رکا تو پتہ چلا کتنی بڑی نعمت ہے، سمجھ رہے نا؟ تو یہ جو دعائیں ہیں نا، یہ دعا ہمیں اس بات کا ذہن میں بار بار پیغام اور میسیج دیتی ہے، کلک کر، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور یہ نعمت شکریہ ادا ہو رہا ہے، نعمت کا شکریہ ادا ہو رہا ہے، دعا سے شکریہ۔ لیکن صرف کھا دے، پانی بھی دے، بسم اللہ، ایک بسم اللہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اتنا ایک طاقتور ایک پیغام ہے اس کے اندر، یہ اللہ نے دیا ہے نعمت، اور یہ اللہ کی طرف سے ملی ہے، یہ اللہ نے اس کو میٹھا کر کے مجھے پہنچایا ہے، بسم اللہ۔ تو اس لیے دوستو 3 باتیں ہمیں یاد رکھنا، کثرت ذکر دعاؤں کے ذریعے ہوگا، اللہ سے تعلق اپنا اور اپنی نسلوں کا ایمان اللہ سے تعلق بنے گا، 24 گھنٹے کی دعائیں ہیں، وقتاً فوقتاً بچوں کو ریمائنڈ، جب دیکھیں نا آدمی سوچتا ہے یار کتنی دعائیں پڑھیں، کیسے پڑھیں، کیا ہوگا، پریکٹیکل کیسے؟ بس ایک چیز مزاج بننے کی بات ہے، مزاج بن گیا نا
آدمی اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر وہ دعائیں جاری کر دیتے ہیں. آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، کتنی دیر کھڑیں گے؟ یعنی آدمی تو جو ہے نا کم از کم 30 to 40 ایک منٹ تو لگا ہی دے گا. کم از کم 1 منٹ میں وہ دعا پڑھ لے، 1 منٹ میں دعا پڑھ لے کہ اللہ تو نے میرا چہرہ اچھا بنایا، میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے. تو یہ دعائیں جو ہے نا وہ نعمت کو یاد دلا رہے ہیں، یہ اللہ نے دی اور اللہ کی نعمت کا شکر ہے. تو آج جو حدیثیں جو میں نے منتخب کی ہیں دعائیں، خاص طور پر اس کتاب کے اندر دعاؤں کا جو چیپٹر ہے، اس میں 2 باتیں ہیں. گھروں کے اندر دعاؤں کا ماحول بنانا، گھروں کے اندر دعاؤں کا ماحول بنانا کہ ہمارا صبح شام کی دعائیں، بچے اٹھیں اسکول جانے سے پہلے دعائیں پڑھ لیں، شام میں ایک وقت طے کریں شام کی دعائیں پڑھ لیں. گویا ہمارے بچے، ہم لوگ اپنے آپ کو دنیاوی اور دینی ہر طرح کے فائدے میں اپنے آپ کو رکھ دیے اور ہر نقصان سے اپنے آپ کی حفاظت میں دے دیے. دعا کیا ہے بولے؟ دعا جو ہے نا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک شاہی گفٹ ہے. ایک بھی اس میں تم آ جاؤ تمہاری سیفٹی ہے. صرف ایک دعا، گھر سے بچے جا رہے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، زبردستی نہیں پڑھانا بچوں کو، پڑھائی تک چھوڑنا بھی نہیں. بعض مرتبہ کیا ہے ایک چھوٹے کام کے لیے ہم اتنا زبردستی کرتے بچوں سے، بچے بعض مرتبہ سے ماں باپ صرف پڑھاتے رہیں، بچے سنتے رہیں، وہ ایک نہ ایک دن پڑھ لیں گے انشاءاللہ. بعض مرتبہ ضد میں پڑھو دعا پڑھو بسم اللہ توکلت علی اللہ، اب بچہ پڑھا بسم اللہ، نہیں پوری پڑھو، نہیں بچہ ضد میں نہیں پڑھ کے جاؤ. تو بعض مرتبہ کیا ہے وہ ضد میں تربیت میں آ کر جو ہے نا ہم چھوٹی چیز کو تربیت کرتے ہیں، بچے جو ہے نا یہ کیا پریشانی ہے. تو بہت حکمت سے یاد دہانی، جیسے سواری میں بیٹھے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا، ماں اگر باپ اگر زور سے پڑھ لے، آپ یاد دہانی ہو گئی، بچے پڑھ لی. ہاں بھی پڑھ لو بھائی ماشاءاللہ، دعا پڑھ لو بسم اللہ سبحان الذی سخر لنا، کبھی یاد دلا دیے پڑھ لیے ماشاءاللہ بہت اچھا. چلو ہاں نہیں پڑھے ذرا یہ نظر انداز کر دینا، کیونکہ یہ بہت اہم چیز ہے. تو مسنون دعائیں جو ہے نا، کسی نبی نے اپنی امت کو اتنی دعاؤں کا تحفہ نہیں دیا جتنے ہمارے نبی سے. اب یہی کتاب دیکھیں، اس میں اتنے بہترین دعائیں، سبحان اللہ. ایک قصہ یاد آیا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حجاج بن یوسف کے زمانے میں حجاج بن یوسف بہت ظلم کرتا تھا، بڑے بڑے صحابہ تابعین کو اس نے قتل کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے خلاف بہت بولا، بھئی یہ ظالم ہے، ظلم کے بارے میں، ظالم کے بارے میں خاموش رہنا بھی یہ صحیح نہیں ہے. انہوں نے خوب بتایا نہیں یہ غلط. تو حجاج ابن یوسف کو کسی نے کہا کہ دیکھو یہ انس ابن مالک تو آپ کے بارے میں بہت خلاف بول رہے ہیں. اچھا پولیس بھیج کر جو ہے بلوایا، بھائی ان کو اریسٹ کر کے لاؤ. تو انس ابن مالک ٹھیک ہے چلے. جب پہنچے حجاج ابن یوسف کے دربار میں تو بات چیت ہو رہی ہے. حجاج ابن یوسف نے کہا کہ میں نے سنا تم میرے بارے میں بہت خلاف بولتے ہو. خلاف کیا بولوں، جو تو حرکتیں کر رہا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں، تو غلط کر رہا ہے. تو مجھ سے ڈرتا نہیں، میں تمہیں کچھ جو چاہے کر. کہنے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا ایمانی جملہ دیکھیں، تو کچھ نہیں کر سکتا، تیرے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے. تیرے ہاتھ میں جو تلوار ہے نا وہ لکڑی کے برابر بھی نہیں ہے. ہاں اور میرے ہاتھ میں جو لکڑی ہے، عصا ہے، اگر اللہ چاہے تو یہ تلوار کا کام دے گی. وہ حضرت انس بن مالک کا یقین، وہ ڈر گیا، وہ ڈر گیا. ہاں اور جب بات ہو رہی تھی تو انس وہ حجاج بن یوسف پہ ایسا ایک خوف ہیبت طاری ہوئی، آپ بلایا تھا اریسٹ کر کے سزا دینے کے لیے، اپنے فوج سے اپنے پولیس سے کہہ رہا ہے ان کو چھوڑ دو، جاؤ ان کو چھوڑ دو، جاؤ چھوڑ کے آ جاؤ. تو لوگوں نے پوچھا حضرت کیا بات ہے؟ کہنے لگے نہیں میں تو ایک دعا میں نے پڑھ لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا مجھے سکھائی تھی اور میں نے وہ دعا پڑھ لی، اور آپ نے فرمایا انس یہ دعا پڑھو، کوئی چیز تم پہ قابو نہیں پائے گی، یاد رکھنا. اور مجھے یقین تھا کچھ نہیں کرے گا وہ، اور اس کی برکت سے اس کے دل میں خوف پڑ. حدیث کتابوں میں دعا ہے. تو وہ دعا آدمی، جب لوگ پوچھنے لگے حضرت وہ دعا کیا ہے بتائیے، ہمیں بھی سکھائی، ہمیں پتہ تو چلے. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دعا بتائی کہ وہ دعا اس کتاب میں موجود ہے. یعنی کئی دعائیں جو ہے نا، انسان دنیا میں مختلف حالات سے گزرتا ہے، مختلف موقعوں سے گزرتا ہے. اب دیکھیے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس موسم کو ہمارے لیے، پوری ہماری کمیونٹی کے لیے، پورے اس علاقے کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا ہے. یعنی یہ جو ہے ابھی موسم،
یہی چیز اس حدیث میں، غفلت جب آتی ہے، یہ موسم جو ہے نا، اس موسم سے آدمی غافل ہوتا ہے۔ اس موسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا پیغام دیا، کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے۔ کیا پڑھنا چاہیے آپ نے بتایا، آپ نے صاف دیکھی نا کہ تین چیزیں، کبھی بجلی، کبھی ہوا، کبھی بارش۔ بارش جو ہے نا اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ضرورت ہے، ہماری ضرورت، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اللہ اکبر، حدیثوں میں کہ بارش اللہ تعالیٰ کیسے برساتے ہیں، کبھی بادلوں سے برساتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ بارش کو آسمان سے برساتے ہیں، اور جب بارش کا پانی برستا ہے فرشتہ اس کو لے کر اترتا ہے، اور کتنی تیز رفتار سے وہاں سے جو قطرہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نظام بنائے ہیں فضاؤں میں کہ وہ ہم تک پہنچتے پہنچتے اس کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے، پھر رحمت بن کر برستا ہے۔ اور یہی وجہ تھی جب بارش ختم ہو جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مطرنا بفضل اللہ، مطرنا بفضل اللہ، یہ جملہ پڑھتے مطرنا، الحمدللہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی، اللہ کے فضل سے بارش ہوئی۔ موسم، اسی لیے موسم کو کبھی بھی جو ہے نا برا نہیں کہنا چاہیے، کبھی بھی برا نہیں کہنا، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ، رات دن، موسم، بارش، ہوائیں، سارا نظام اللہ کے حکم کے تابع ہے، کبھی بھی اس کو برا نہیں کہنا چاہیے کہ کیا بھئی موسم دیکھو، ایسا نہیں، کہ اس میں کتنی بڑی خیر، بارشیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت بن کر، نعمت بن کر جب برسیں تو ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، یہی دعا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش برستی تو کہتے اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا ہنیئا، اے اللہ اس بارش کو نفع والی بنا دے، اے اللہ اس بارش کو خوشگوار بنا دے، نفع والی بنا دے، یہ بارش برسے نفع ہو۔ ہاں، اس کا نفع کیا ہے؟ ہمارے لیے پینے کا پانی، ہمارے لیے زمین سے اناج، ہمارے لیے صحت، ہمارے لیے یعنی خیر کا دریا، یعنی جراثیم کے بھاگنے کا، یہ سب ہر چیزوں کا دریا بنا دے، اللہ خیر کا دریا بنا دے۔ اور پھر فرماتے اللہم ہوا علینا ولا علینا، اے اللہ اس کو ہم پر نہ برسا، اطراف میں برسا، پہاڑوں میں برسے، درختوں پہ برسے، جنگلات میں برسے، جہاں برسنے کی جگہ ہے، اور پھر جہاں پہ چشمے ہیں، بڑی بڑی نہریں ہیں، اور جہاں پہ دریا وہاں پہ برسے بہت، اور برسے تو تک یہ بارش رحمت کا سبب بنتی ہے، یہ رحمت کا سبب، کیونکہ ایک اور بارش ہے قرآن پاک میں اس کی طرف اشارہ کیا ہمیں، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، ایک بارش حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بھی آئی، وہ عذاب بن کر آئی، اور یہ ایک بارش اللہ کی رحمت بن کر آتی ہے۔ اسی لیے بارش کی قسمیں بیان کی، ہواؤں کی قسمیں قرآن میں بیان کی، سرسر، عاصف، عاطف، یہ سب جو ہے یعنی ہوا، وہ ہوائیں جو مصیبت بن کر آتی ہیں، ذاریات، مرسلات، مبشرات، قرآن میں ہیں، اللہ نے قسمیں کھائیں، والذاریات ذروا والمرسلات، یہ سب قسم کا، یہ رحمت والی ہوائیں ہیں، اور یہ جب چلتی ہیں مشرق سے چلتی ہیں، اور مصیبت والی ہوائیں مغرب کی طرف سے عام طور پہ چلتی ہیں، تو کیونکہ ایک ہوا جب چلی تو قوموں کو اللہ نے اٹھا دیا، ایک ہوا چلی ماشاءاللہ۔ ہمارے علماء نے اتنی گہری باتیں بتائی ہیں قرآن پاک میں، وہ دعا بھی ہے، اے اللہ اس کو ریاح بنا، ریح نہ بنا، ریح اور ریاح میں فرق ہے۔ وَأَرْسَلْنَا، اللہ نے جہاں بھی نفع والی بارش کو ذکر کیا قرآن میں ریاح فرمایا، اور جہاں بھی عذاب اور مصیبت والی بارش کا ذکر قرآن میں کیا وہاں ریح فرمایا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم سبا پر بارش، یہ بارشوں کو ریح، یہ تباہیاں لے کر آئیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب ہوا چلتی تو آپ کیا کرتے؟ فوراً اللہ سے مانگتے۔ دیکھیے کتنی عجیب بات ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہوا تیز چلتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو عمل کرتے۔ ایک عمل یہ کرتے کہ کسی بھی کام میں آپ ہوتے تو وہ کام چھوڑ دیتے، ہاں کسی بھی کام میں، اذا رأى ناشیا فی افق السماء ترک العمل، کام چھوڑ دیتے،
بلکہ وَإِن كَانَ فِي صَلَاةٍ خَفَّفَهَا، نفل نماز میں ہے تو نماز کو بھی ہلکا کر دیتے، کم کر دیتے، مطلب جلد سے جلد فارغ ہو جاتے. پھر کیا کرتے؟ ثم یقول، پھر دعا میں لگ جاتے، دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من شرھا، یا اللہ اس کے شر سے بچا لے، اے اللہ اس کی مصیبت سے بچا لے، کیونکہ ہوائیں جب چلی ہیں تو مصیبتیں بھی آئی ہیں، آزمائشیں بھی آئی ہیں. اللہم انی اسألک خیرھا، یا اللہ اس ہوا کا خیر مجھے دے دے، اے اللہ اس ہوا میں جو خیر رکھا وہ دے دے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن شَرِّهَا، اے اللہ اس ہوا کے شر سے، یہ ہوا جو شر لے کر آ رہی ہے ہماری حفاظت فرما لے. یہ ہے مسنون دعا. یہ ایسے ماشاءاللہ دیکھیں، کل سے بارش کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، کئی دنوں سے بعد ہوائیں کیسی چل رہی ہیں، آواز آ رہی ہے، یعنی تو کبھی بجلی بھی کڑکتی ہے. یہاں پہ آگے ایک روایت ہے، بجلی جب کڑکتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم لا تقتلنا بغضبک، اے اللہ اپنے غصے سے تو ہمیں پکڑ نہ لے. وہ یا آپ اچھا ایک بات سوچیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیوں کر رہے ہیں؟ نماز کی طرف متوجہ ہو گئے، دعا کی طرف متوجہ ہو گئے. وجہ اس کی یہ ہے کہ زور دیکھیے نا، پانی، آگ، ہوا، پانی، آگ، ہوا، اور چوتھی چیز لے لیں مٹی کا مطلب زلزلہ. اتنی دنیا ٹیکنالوجی میں پہنچنے کے باوجود یہ چار چیزوں کو آج تک کنٹرول نہیں کر پائی. بارش کے نظام کو کنٹرول نہیں کر پائی، ہوا تیز چلی تو کنٹرول نہیں کر سکتے، جب آگ لگتی ہے بجھانے پہنچتے ہیں، لیکن ابھی کچھ سال پہلے دیکھیں آگ لگی، جب ارتھکوئک ہاں آ سکتا ہے، آ گیا تو کتنے پوائنٹ آیا یہ بتا سکتے ہیں، اس کے بعد ایفیکٹ کیا ہوگا وہ، لیکن کب آئے گا نہیں. آیا تو روک سکتے، نہیں بھائی. تو قدرت اللہ کی یاد کرنا، یہ جو بارش جو برس رہی ہے نا، اتنی تیز برس رہی ہے بارش، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. ہوا تیز چلتی، یہ سب کچھ ہے ہمارے پاس ٹیکنالوجی، کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے. ارتھکوئک آ جائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب عافیت میں رہے. اور جب بجلی کڑکتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا کیوں، آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ فرمایا مجھے وہ قیامت یاد آتی. آپ اصل میں امت کو یاد دلا رہے ہیں، سمجھ رہے نا، بجلی کڑکنا کیا ہے؟ وہ قیامت. تو یہ وقت ہوتا ہے اللہ کی نعمت کو یاد کرنا، اللہ کی قدرت کو یاد کرنا، آخرت کو یاد کرنا، اور اللہ کا شکر ادا کرنا، اور اگر جو ہے کوئی چیز کوئی کمی بیشی ہو تو اللہ سے توبہ کرنا. یہ دعائیں ہیں دوستو. جب ہم دعائیں سوچ سمجھ کر جب ہم پڑھتے ہیں نا، پھر وہ دعائیں ہمیں ایک پیغام دیتی ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے یہ اس میں میسج ہے. تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے یہ بارشیں خیر کی اللہ تعالیٰ کر نفع والی بنا دے. اللہ تعالیٰ ضرورت ہے، خوشی ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہے نا، پانی کی ضرورت ہے، آدمی کہتے ہیں پانی بارش، اسی لیے دعا سکھائی. تیز بارش دعا، تیز ہوا دعا، تیز بادل گرجو دعا، دعا دعا دعا. کیا مطلب؟ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں. بارش برس رہا ہے، نعمت کا شکر ادا کر لیں. پانی نہیں تو کتنی بڑی پریشانی ہوتی، دیکھیں کتنی پریشانی. وجعلنا من الماء كل شيء، ہر چیز کا مدار پانی پر ہے، لیکن بارش کے موقع پہ. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بارش آتی تو آپ اتنے یعنی برکت سمجھتے تھے، کبھی اپنی چادر کبھی اپنا کرتا ہٹا دیتے کہ بھی بارش کا پانی میرے جسم پہ پڑے. حدیث کی کتاب شرح میں لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں جو اطباء تھے، حکماء تھے، وہ لوگ اپنی دوائیوں میں بارش کا پانی بھی یوز کرتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو کیا کیا ہے؟ شفا کا ذریعہ بنایا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ان کا عمل ہوتا تھا، جب ان کے پاس کوئی آتا، حضرت مجھے فلاں بیماری ہے، فلاں بیماری ہے، تو حضرت کہتے اچھا ایک کام کرو، تمہارے پاس مہر کی رقم ہے؟ مہر کی رقم کہتے ہاں ہے. تو جاؤ بازار سے ایک شہد لے کر آؤ، شہد لے کر آؤ. اس رقم سے وہ شہد لے کر آتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شہد میں بارش کا پانی ملاتے تھے، اور ملا کر کہتے 3 اس میں برکت کی چیزیں ہیں. ایک برکت بارش کا پانی، دوسری برکت شہد،
تیسرا مہر کی رقم، یہ بھی بابرکت۔ اب یہ ہے علی رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ سے لوگوں کو پلاتے، اللہ شفا۔ تو جو ہے نا بڑی یعنی مطلب ہمیں ایسے موقع کو غفلت میں نہیں گزارنا۔ ایک مرتبہ بھی اللہ ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔